اکثر اوقات دیکھنے کو آتا ہے کہ اگر کسی پبلک پلیس پہ جایا جائے، کسی پارکنگ ایریا میں جایا جائے، تو اگر کسی نے وہاں پہ موٹر سائیکل پارک کیا ہے یا کوئی گاڑی پارک کی ہے تو لوگوں نے اپنی موٹر سائیکل پر، اپنی گاڑی پر کپڑا چڑھایا ہوتا ہے، کور دیا ہوتا ہے تاکہ اس کی گاڑی وہ کوڑے کرکٹ سے محفوظ رہے، اس کی گاڑی ہر قسم کی غلاظت سے محفوظ رہے۔ اتنا بڑا المیہ ہے کہ ہم اپنی گاڑیوں کو، اپنی موٹر سائیکلوں کو غلاظت سے، گند سے محفوظ رکھنے کے لیے تو ان کے اوپر کور چڑھا لیتے ہیں، کپڑا چڑھا لیتے ہیں، اور اپنی عزت کو داغدار ہونے سے بچانے کے لیے اس کے لیے ہم کچھ بھی نہیں کرتے۔ میری بہن وہ بے پردہ بازار میں جائے، میری بیٹی پردے کے بغیر بازار میں جائے، میری ماں پردے کے بغیر بازار میں جائے، مجھے یہ منظور ہے۔ ان پہ غلاظت، ان پہ کوڑا کرکٹ لوگ نظریں اٹھا کر کے دیکھیں، ہمیں یہ منظور ہے۔ ہمیں یہ منظور نہیں کہ میری گاڑی وہ خراب ہو، وہ گندی ہو۔ یقین جانیے، حیا اور پردہ یہ اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے۔ ایک دو دن قبل وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک بیان دیا جس میں انہوں نے کہا کہ بلا شبہ اگر عورت مختصر اور فحش لباس پہن کے پردے کے بغیر گھر سے نکلے گی تو مردوں کے لیے باعث فتنہ ثابت ہوگی۔ یقیناً ان کا یہ بیان قابل دید ہے، اور یقیناً ان کا یہ بیان ہمیں اس بیان پر ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے اس اسلامی جمہوریہ پاکستان جو اسلام کی بنیاد پر جس ملک کو لیا گیا، اسلام کی بنیاد پر جس ملک کو حاصل کیا گیا، اس ملک کے نام نہاد لوگ جو مغرب سے متاثر ہیں وہ اس بیان کی تردید کے لیے کیا کہتے ہیں عمران خان کے بیان سے عورت سے نفرت کی جھلک وہ ظاہر ہو رہی ہے۔ یقین جانیے، اگر خان صاحب نے یہ بیان دیا ہے کہ فحش اور بے پردہ عورت یہ مرد کے لیے فتنہ ثابت ہوتی ہے تو یقیناً انہوں نے قرآن و حدیث کی عکاسی کی ہے۔ اس میں اگر پردے کا حکم ہے تو وہ خان صاحب نے نہیں دیا، اگر انہوں نے فحاشی کو کنڈم کیا ہے تو وہ انہوں نے ذاتی طور پر کنڈم نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کی اہمیت کو واضح کیا ہے اور پردے کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے، اور بے حیائی کو اور بے پردگی کو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے کنڈم کیا ہے۔ تو یقین جانیے، اگر عمران خان صاحب کی اس بات پہ اگر ہم ان کی بات کو کنڈم کرتے ہیں تو یقین جانیے ہم صرف خان صاحب کی بات کو کنڈم نہیں کرتے، بلکہ ہم اسلام کی بات کو کنڈم کرتے ہیں، ہم اسلام کی بات کی نفی کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، کہ اے ابن آدم، ہم نے تمہارے اوپر لباس اتارا ہے، کس وجہ سے؟ یواری سوآتکم، جو شرمگاہیں ہیں ان کو چھپاتا ہے، ان کو چھپانے کا باعث بنتا ہے۔ آج دیکھیں ہمارا لباس کیسا ہے، ہمارے بچوں کا، ہماری بچیوں کا لباس کیسا ہے۔ بچے اور بچیاں جیسے ان کی تربیت شروع دنوں سے کی جاتی ہے، ان کے بچپن سے کی جاتی ہے، وہی تربیت ان کے آگے بڑے ہو کر اسی چیز کو وہ کاپی کرتے ہیں۔ اگر میں کہوں کہ میں بچپن میں اپنی بچی کا لباس مختصر رکھوں اور بڑے ہو کے میری بچی لباس مکمل پہن لے تو میرے دماغ کا خلل ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اگر میں کہوں کہ بچپن میں 5-7 سال کی عمر میں میں اپنی بچی کا لباس شارٹ رکھوں، اس کے بازو شارٹ رکھوں، بلکہ بنیان ٹائپ اپنی بچی کو پہناؤں، اور بڑی ہو کے میری بچی وہ فل بازو پہن لے، تو یقین جانیے ایسا ناممکن ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ شروع دن سے ہی ہمیں اپنے بچوں کا، اپنی بچیوں کا لباس ایسا انہیں لباس پہنانا چاہیے کہ جو لباس ان کی شرمگاہ والی چیزوں کو، شرم والی چیزوں کو ان کی حفاظت کرے، انہیں چھپائے۔ ہماری اولادیں یہ درخت کی اس نرم و نازک ٹہنی کی مانند ہیں کہ اگر وہ ٹہنی ذرا ٹیڑھی ہو رہی ہے تو میں اس ٹہنی کے ساتھ کسی مضبوط چیز کو باندھ دیتا ہوں، اور وہ ٹہنی جوں جوں نشوونما پاتی ہے، جوں جوں بڑھتی ہے، سیدھی ہو جاتی ہے، کیونکہ میں نے اس ٹہنی کے اس کے نرم پہلو سے ہی، اس کے بچپنے سے ہی اس کی تربیت کی ہے کہ آپ نے سیدھے جانا ہے۔ تو یقین جانیے ہمارے بچے بھی ایسے ہی ہیں، اگر ہم اپنے بچوں کے بچپنے سے ہی ایسی تربیت کریں گے تو یہ تربیت ان کو ان کے ساتھ چلے گی، اور ویسے ہی وہ اپنے آپ کو جب بڑے ہوں گے تو اپنے آپ کو جیسا انہوں نے بچپنوں میں پایا ایسے ہی جو ہماری اولادیں ہیں بڑے ہو کر بھی ایسی چیزوں کو کاپی کریں گی۔ اور جو حیا ہے، یہ حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحیاء شعبۃ من الایمان، سنن ترمذی کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرمایا ایمان کی 70 شاخیں ہیں، اور ان ایمان کی ان شاخوں میں سے جو ایک شاخ ہے وہ حیا ہے۔
ایمان کی تکمیل اگر چاہتے ہیں تو حیا پر عمل پیرا ہونا ہوگا، ہمیں خود بھی با حیا بننا ہوگا اور اپنی اولادوں کو، اپنے گھر والوں کو حیا کی تلقین کرنی ہوگی۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جو سنن بہقی میں ہے اور مستدرک حاکم وغیرہ میں ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحیاء والایمان قرنا جمیعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے حیا کو اور ایمان کو اکٹھے بھیجا ہے، جب ان میں سے ایک چیز اٹھ جاتی ہے تو آٹومیٹکلی دوسری چیز ختم ہو جاتی ہے۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ میرا ایمان محفوظ رہے، میرا ایمان مضبوط ہو، میں قابل مؤمن بندہ ہوں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ میں خود بھی حیا کا پیکر بنوں اور اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو بھی حیا کا درس دوں۔ ہمارا ملک ایک اسلامی ملک ہے، لیکن اس ملک میں ایسے بیانات کا آنا، ایسی چیزوں کی نفی کرنا یقیناً یہ لمحہ فکریہ ہے۔ آج ہم یورپ کو دیکھیں، جرمنی میں اسلامی جو پردہ ہے وہ ایک متنازع موضوع ہے، اور اس کا مین سبب کیا ہے؟ صرف اس کا مین سبب یہ ہے کہ خواتین پردے کو بیس بنا کر کے اکثر خواتین دائرہ اسلام میں داخل ہو رہی ہیں۔ جرمنی میں صرف پردے پر پابندی اس لیے ہے کہ خواتین اس پردے سے متاثر ہو کر کے کہ پردہ ایک بہت اچھا سسٹم ہے، اس پردے سے متاثر ہو کر کے خواتین اسلام قبول کرتی ہیں، تو اسی بات کو انہوں نے بنیاد بنا کے، اسی بات کو انہوں نے بیس بنا کے پردے پر پابندی لگائی ہے۔ اور جرمن خواتین، یورپی خواتین جنہیں ہم اہل مغرب کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو پردے کے اندر باعزت محسوس کرتی ہیں، اپنے آپ کو پردے کے اندر وہ محفوظ محسوس کرتی ہیں، لیکن افسوس وہ مغرب ہو کے، مغرب والیاں ہو کے پردے کا اہتمام کرتی ہیں اور پردے کو ترستی ہیں، اور ہم مسلمان ہو کر کے، اسلامی جمہوریہ کے رہنے والے ہو کر کے ہم ایسی چیزوں کو کنڈم کرتے ہیں اور حیا اور پردے والی چیزوں کو نفی کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کو سمجھ کر کے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وجزاکم اللہ خیرا۔